نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. پچھلی آیت میں صحابہ اکرام کے ایک سوال کا جواب دیا گیا تھا کہ ایام حیض کے اندر عورتوں سے ملا جائے یا بالکل ان کو جدا کر دیا جائے. تو اس مسئلے کی وضاحت پچھلی آیت میں کی گئی تھی کہ ایام حیض میں عورتوں کو بالکل جدا نہ کیا جائے، صرف صحبت منع ہے. اس آیت میں گویا کہ عورتوں کو کھیتوں سے مشابہ قرار دیا گیا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنے کھیت میں جیسے چاہو آؤ. عورتوں کو کھیت سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ مرد کا نطفہ جو عورت کے رحم میں جاتا ہے وہ مثل تخم کے ہوتا ہے، بیج کے ہوتا ہے. تو اس لیے اجازت یہ دی کہ اپنی کھیتی کے اندر جیسے چاہے انسان آئے، جہاں سے چاہے نہیں. مفسرین تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا کہ مسئلے کو واضح فرما دیا. اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں. یعنی کوئی کیسا بھی مسئلہ ہو، شرم و حیا کا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو صاف کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ یہاں بھی شرم و حیا کا ہے، لیکن اس مسئلے کو واضح کیا ہے اس انداز کے ساتھ کہ انسان کو اجازت تو دی ہے، لیکن عورت کے ساتھ صحبت کی جو اجازت ہے وہ جیسے چاہے ہے، جہاں سے چاہے نہیں. کھیتی جو ہے وہ عورتوں کی پیشاب کی جگہ کو کہا گیا ہے. قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر بھی فرمایا کہ جو عورتیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتی ہیں. تو یہاں پر ایک بحث مفسرین نے یہ کی ہے کہ کیا وطی فی الدبر بھی جائز ہے یا نہیں. عورت کے ساتھ اگلے راستے سے صحبت کرنا تو جائز ہے، کیا عورت کے ساتھ پچھلے راستے سے صحبت کرنا بھی جائز ہے؟ جمہور علماء کا، امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا تو پہلے سے ہی یہی قول ہے کہ وطی فی الدبر جائز ہی نہیں ہے، یہ گناہ ہے. اور امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول مفسرین نے نقل کیے ہیں. ایک قول جواز کا نقل کیا ہے کہ وہ جائز قرار دیتے ہیں، اور ایک قول بعد کا جو قول ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں حضرات نے رجوع کر لیا اپنی بات سے، اور انہوں نے بھی ناجائز کا ہی فتویٰ دیا کہ عورت سے مقام دبر کے اندر پاخانے کی جگہ میں وطی کرنا جائز ہی نہیں ہے، گناہ ہے. اب یہاں پر بحث کیوں ہوئی ہے، پھر لوگوں نے اس کو جائز قرار کیوں دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور صحیح طریقوں سے وہ کتابوں کے اندر مذکور ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اور اس شخص نے
حضرت ابن عمر سے وطی فی الدبر کے بارے میں سوال کیا کہ کیا عورت کے ساتھ پچھلے راستے سے وطی کی جا سکتی ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ ہاں، یہ آیت نازل تو ہوئی ہے، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، یہی آیت پڑھ کے سنائی کہ دیکھو اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جہاں سے چاہو تم اپنی عورت کے ساتھ آؤ، وہ تمہاری کھیتی ہے، چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، میں وہ روایتیں بتا رہا ہوں آپ کو جن روایتوں سے فقہا کو، کچھ علماء کو یہ شک پیدا ہوا اور انہوں نے اس مسئلے کو جائز قرار دیا۔ یہ دو روایتیں، ایک ابو سعید خدری کی، وہ بھی اسی طرح کی روایت ہے کہ ان سے بھی یہی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی بات بتائی کہ دیکھو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جہاں سے چاہو آؤ۔ تو تفسیر مظہری نے اس پر بہت لمبی بحث کی ہے، رات کئی گھنٹے اس کے مطالعے میں گزر گئے، بہت لمبی بحث اس پہ۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری اور ابن عمر رضی اللہ عنہ جو اس کے جواز کی جو حدیثیں ہیں ان کی، اس کا جواب تفسیر مظہری نے ان کے نیچے نقل یہ کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی ایک حدیث لے کر آئے ہیں یہ، اور وہ حدیث نسائی اور ابو داؤد کے اندر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ابن عمر کی اور ابو سعید کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے یہ حدیث نقل کی کہ اللہ ابن عمر کی اور ابو سعید کی مغفرت فرمائے کہ ان دونوں حضرات سے اس مسئلے میں خطا ہو گئی۔ آخر انسان تو صحابہ بھی ہیں، کوئی معصوم تھوڑی ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ ان دونوں حضرات کی مغفرت فرمائے کہ اس مسئلے میں ان سے خطا ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے حضرت ابن عباس نے یہی آیت نقل تلاوت کی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا حرث فرمایا ہے، اور حرث پیشاب کی جگہ ہے، پاخانے کی جگہ نہیں ہے۔ کھیتی پاخانے کی جگہ نہیں ہے، پیشاب کی جگہ ہے۔ بیج جو ڈالا جاتا ہے کھیت سے مشابہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ جیسے کھیت میں بیج ڈال کر وہ بیج بڑا ہوتا ہے، تو عورت کی جو جگہ ہے وہ صرف پیشاب کی جگہ ہے جس میں مرد کا نطفہ ڈالا جاتا ہے، جس سے بچہ بطور بیج کی طرح سے پلتا بڑھتا ہے اور وہ باہر نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے نہ کہ مقام دبر جو ہے پاخانے کا راستہ، وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس نے ان کی اس حدیث کی تردید کر کے فرما دیا کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے، اور ان حضرات نے جو یہ روایت بیان کی ہے یہ ان سے غلطی ہوئی ہے اس آیت کے مسئلے کے سمجھنے میں۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صاف کر دیا، انا شئتم، تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ یہاں لفظ انا جو ہے یہ لفظ کیف کے معنی میں ہے، عین کے معنی میں نہیں ہے۔ اینا کے معنی میں، کیفا کے معنی کے مطلب کہ کیفا کے معنی ہوتے ہیں کہ کیسے، چاہے سیدھے طریقے سے، چاہے الٹے طریقے سے، کسی بھی طریقے سے عورت کے ساتھ صحبت کی جا سکتی ہے، لیکن صحبت کے لیے مقام ایک ہی ہے، وہ حرث جو ہے وہ صرف فرض ہے، پیشاب کی جگہ ہے۔ اینا کے معنی میں نہیں ہے کہ چاہے جہاں سے آؤ، جس جگہ سے، چونکہ اس میں اور اس آیت کا پھر حضرت ابن عباس نے شان نزول یہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے، ہجرت کرنے سے پہلے، مدینے میں انصار کا ایک قبیلہ بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور یہ لوگ چونکہ مدینے میں یہودی بھی رہا کرتے تھے، یہ یہودیوں کی ایک قبیلے سے، اور بلکہ یہودیوں کے جو علماء تھے ان سے یہ لوگ عقیدت رکھتے تھے، چونکہ یہ انصار جاہل آدمی تھے، ان پڑھ آدمی تھے، اور یہودی پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے وہ ان کو اپنا رہبر اور بڑا سمجھتے تھے کہ بھئی یہ کتاب کے جاننے والے ہیں، ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے، تو اس لیے بھئی یہ جو بات کہیں یا جو عمل کریں یہ اس پر ہی چلا جائے۔
بہت آج بھی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی اپنے علماء کو انسان دیکھتا ہے کہ بھئی ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں، کس راستے پہ چل رہے ہیں، اسی راستے پہ انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہ سوچا کہ یار یہ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں کہ یہ جو عمل کریں، یہ جو بات کہیں اس پر ہم عمل کریں گے۔ چنانچہ یہود کے یہاں یہ بات مشہور تھی کہ جو شخص اپنی عورت کے ساتھ الٹا لٹا کر کے صحبت کرے گا، اس کے یہاں بچہ بھینگا پیدا ہوگا، بھینگا بچہ اس کے یہاں پیدا ہوگا۔ یہ یہود میں یہ بات اتنی عام تھی، اتنی مشہور تھی کہ کوئی یہودی اپنی عورت کے ساتھ الٹا لٹا کر کے صحبت نہیں کرتا۔ صرف ان کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ کروٹ پر لٹا کر اپنی عورت سے صحبت کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اس میں ادب زیادہ ہے، اس طریقے سے صحبت کرنے میں ادب زیادہ ہے، اس لیے وہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں کرتے تھے۔ اب جب یہ طریقہ انہوں نے اپنے یہود کا دیکھا، ان لوگوں کا دیکھا کہ جن کو وہ بڑا سمجھتے تھے، تو انہوں نے بھی، انصاریوں نے بھی وہی طریقہ اپنا لیا۔ اب وہ بھی اپنی عورت سے ایک ہی طریقے سے صحبت کرنے لگے۔ جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، جب مدینہ منورہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چونکہ مہاجرین کا نکاح مدینے میں ہوا، بہت سارے مہاجرینوں کی سسرال مدینہ منورہ بنی ہے، وہیں انصار نے اپنی عورتیں، اپنی لڑکیاں ان کے نکاح میں دی ہیں مہاجرین کے میں۔ تو مکے والے جو تھے یہ کسی ایک طریقے کے پابند نہیں تھے، یہ عورت سے صحبت کرنے میں جیسا ان کا جی چاہتا تھا اس طریقے سے صحبت کرتے، کوئی ایک طریقے کے پابند نہیں۔ تو جب یہ مدینے کی انصار عورتوں سے ان مہاجرین کا نکاح ہوا، تو ایک دن اتفاق سے کسی انصاریہ عورت نے، جب وہ اس کا شوہر اس سے کسی اور طریقے سے صحبت کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے انکار کر دیا کہ میں اس وقت تک تم کو صحبت نہیں کرنے دوں گی، چونکہ ہمارے یہاں تو یہی ایک طریقہ رائج ہے اور اسی کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو تو اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، اس لیے میں اور طریقے سے صحبت نہیں کرنے دوں گی، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی بات پہنچا دوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کر۔ یہ بات وہیں رک گئی، اور صبح کو اتنی عام ہوئی کہ سب میں اس کا چرچا ہو گیا کہ رات ایک انصاری عورت نے ایک مہاجر مرد سے، اپنے شوہر سے صحبت کرنے سے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ یہ بات چلتے چلتے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ پہنچا۔ وہ انصاری عورت ان کے پاس گئی اور ان سے وہی ذکر کیا کہ اس طرح بات ہے، ایک میرا جو شوہر ہے وہ کسی اور طریقے سے صحبت کرنا چاہتا ہے، میں نے اسے روک دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ انصاریہ عورت شرم کی وجہ سے، چونکہ شرم و حیا کا مسئلہ تھا، شرم کی وجہ سے وہ اٹھ کر چل دی، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے وہ کہا کہ آپ پوچھ لیں، آپ چونکہ حضور کی گھر والی ہیں، آپ ایسی باتیں پوچھ سکتی ہیں، تو آپ ان سے معلوم کر لیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح مسئلہ ہے، کیا کسی اور طریقے سے صحبت کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بلا اس انصاری عورت کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلوایا، اور اس عورت کو بلا کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ، تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ، کھیت ایک ہی ہے، مقام ایک ہی ہے، اس کے لیے طریقہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اسی مقام پر جانے کے لیے چاہے کسی راستے سے گھوم کر آؤ، لیکن مقام ایک ہی ہونا چاہیے، مقام نہیں بدلنا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد اس انصاریہ عورت نے اپنے مرد کو اجازت دی۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہوا کہ مدینے میں جو ایک طریقہ رائج تھا، اور یہود کے علماء نے جو
ایک افواہ اڑا رکھی تھی کہ جو اس طریقے کے علاوہ الٹا لٹا کر اپنی عورت سے صحبت کرے گا اس کا بھینگا بچہ پیدا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس افواہ کی تردید اس آیت میں فرمائی کہ جس طرح بھی تم اپنی عورت کے ساتھ صحبت کرنا چاہو لیکن مقام ایک ہی ہو تو تم کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بچہ بھینگا نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی. اور پھر آگے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے صحبت جب کرو تو پھر نیت یہ کرو کہ ہم اپنے لیے کچھ ثواب بھی کما رہے ہیں، صرف مزہ لینا نہیں ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ صحبت میں نیت یہ ہو کہ میں اپنے لیے اپنی آخرت میں ثواب بھی کما رہا ہوں، اپنے لیے ذخیرہ جمع کر رہا ہوں. کیسے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے صحبت کرنے میں بھی اجر ہے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ تو اس میں بھی اجر ہے، اس میں تو الگ ہی چیز ہے، اس میں اجر کیسے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تم کسی عورت سے زنا کرو گے تو کیا گناہ ملے گا نہیں ملے گا؟ صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے جواب دیا رسول اللہ بالکل ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر جب گناہ سے بچ کر تم اپنی بیوی سے صحبت کرو گے تو اس میں تمہیں اجر بھی ملے. دوسری چیز یہ فرمائی کہ اس صحبت سے اگر کوئی نیک بچہ پیدا ہوا اور وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہا تو یہ تمہارے لیے اجر باعث اجر چیز ہے، ثواب کی چیز ہے. چونکہ انسان کے مرنے کے بعد جب عمل منقطع ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی یا تو صدقہ جاریہ سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، ایسے صدقہ کیا ہو جس کو لوگ جس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، یا ایسا علم اس نے سکھایا ہو لوگوں کو جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہوں، اس نے کسی کو حافظ بنا دیا، قرآن پڑھا دیا، کوئی اور چیز پڑھا دی جس سے اس کو ثواب مل رہا ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی کوئی ایسی نیک اولاد ہو جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس اپنے ماں کو اپنے ابو کو یاد کرتا ہو، ان کے لیے دعائیں کرتا ہو مغفرت کی، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہو. تو جو انسان اس نیت کے ساتھ اپنی عورت سے صحبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر بھی دیں گے. واتقوا اللہ واعلموا، اور آگے اللہ نے فرمایا جان رکھو اس بات کو کہ اگر تم نے عورتوں کے ساتھ اور زیادتی کی، ہم نے جو اجازت دی ہے اس اجازت سے تم اگر آگے بڑھے انکم ملاقو، تو پھر سے یاد رکھو کہ ہمارے سامنے بہت جلد آنے والے ہو. اگر تم نے فرض کے علاوہ پچھلے راستے سے وطی کی کوشش کی اور تم اس کو کسی ہیلے بہانے سے جائز کرنے میں لگے رہے تو انہم ملاقو، پھر ہمارے سامنے تمہاری حاضری بھی بہت جلد ہے. اس لیے اس چیز سے ڈرتے رہو. وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری سناتے رہو کہ تم جتنا نیک عمل کرتے رہو گے، جتنا اللہ کے حکموں پر چلتے رہو گے، اپنا مقام جنت میں اتنا ہی اونچا اور اعلیٰ پاؤ گے. دیکھیں ترجمہ، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے خیر کے اپنے لیے آگے نیکیاں بھیج دو. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو، اور جان لو اور اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تم بہت جلد اس کے سامنے پیش ہونے والے ہو. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سناتے رہی. اللہ تعالیٰ